تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات کا آغاز کریں گے اور سورۃ الحجرات کے بارے میں کچھ نہ کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الحجرات سے پہلے دو صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ایک جوڑے کی شکل میں اتارا، اور قرآن مجید کی ترتیب بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اللہ نے جوڑے بنائے اور ان میں احکامات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو دو صورتیں اتاریں، سورۃ المحمد اور سورۃ فتح، ان دونوں کا عنوانات آپس میں ملتے ہیں، اور یہ جو سورۃ الحجرات ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ بھی سورۃ الفتح کی ذیل میں یا اسی کی سب برانچ کی شکل میں ایک طرح سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی نازل کیا۔ جیسا کہ سورۃ الفتح کی آیت ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی عزت اور ان کی توقیر کا حکم ملا، تو اللہ رب العزت نے وہاں مختصراً ارشاد فرمایا، لیکن سورۃ الحجرات میں اسی حکم کو کھول کر اچھی طرح سے تفصیل سے بیان کر دیا کہ سورۃ الفتح میں شخصیات کی کچھ علامتیں، یعنی صحابہ کرام کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوا، شدہ علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے ساتھ سخت اور آپس میں نرم دل، تو ان کچھ بنیادی صفات کا تذکرہ تھا جن کو سورۃ الحجرات میں اللہ نے مزید کھول کے بیان کر دیا۔ تو اس کا عنوان کہیں نہ کہیں اسی سورۃ فاتحہ کے ساتھ منسلک بھی ہوتا ہے۔ باقی سورۃ الحجرات کی کل آیات 18 ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی بنیاد میں جتنی صفات کا ہونا ضروری ہے وہ ساری صفات کو بیان کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے معاشرتی احکام یا اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کو بڑا تفصیلاً بیان کیا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کی وہ جو تفصیلی مضامین تھے ان ساروں کا لب لباب یا خلاصے کی شکل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس ایک مختصر سی سورۃ الحجرات میں نازل فرما دی۔ اب ہم بلا کسی توقف کے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہلی نشست میں پہلی 5 آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں اگلی 4 آیات یا 5 آیات، یہ 18 آیات جو ہیں ہم 3 سے 4 نشستوں میں کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچ جائیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو یا نہ پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا اور باخبر ہے یا علم رکھنے والا ہے۔ اس پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم نازل کیا وہ ایسے ہے جیسے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادی شک جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی بنیاد میں قانون کے اندر جو پہلی شک ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، حاکم اعلیٰ جو ہے اس کا ٹائٹل وہ اللہ رب العزت کو جاتا ہے، یعنی اصل حاکمیت یا اصل بادشاہت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے ہمیں قانون کے مطابق یا آئینی نفاذ کے مطابق جو ہے وہ ہماری جو شک ہے 1973 کا آئین، اس سے پچھلے دونوں آئین بھی اگر بات کر لیں 56 اور 62 کے اندر بھی، تو جو بنیادی اور پہلی شک جو ہے وہ یہی ہوتی ہے، یا پہلا پہلو جو ہے اس کا بنیادی پہلو جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا جو اصل حقدار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ تمہارے اندرونی معاملات جس طرح کے مرضی ہوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی حدود یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ گویا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست تو کہلایا جب اس نے اس قانون یا اس دستور یا آئین کے اندر اس پہلی شک کو منظور کیا کہ تمام کی تمام حاکمیت اعلیٰ کا اصل حقدار اللہ رب العزت ہے، لیکن افسوس اس بات سے ہوا کہ ایک ہاتھ سے اگر اس قانون کو شامل کیا گیا تو ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا۔ کیا مطلب کہ اس قانون کے اطلاق کے لیے انہوں نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی۔ اس اسلامی نظریاتی کونسل کا مقصد یہ تھا
کہ وہ جو قانون یا آئین کے تحت چلنے والی حکومت ہے اس کے متعلق ایک رپورٹ پیش کرے گی، اور وہ رپورٹ یا مشاورت اس طرح سے دے گی کہ کون سا اقدام حکومت کا قرآن و سنت کے منافی یا قرآن و سنت کے احکامات سے ہٹ کر ہے، اس کا جائزہ لے کر وہ اسلامی نظریاتی کونسل اس رپورٹ کو پیش کرے گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس اسلامی نظریاتی کونسل کے ماتحت نہیں رکھا گیا، بلکہ اس نظریاتی کونسل کو اپنے طور پہ کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے آج تک 73 کے بعد اس آئین کے مطابق آج تک جتنی رپورٹس یا جتنی وہ مشاورت جمع کروائی ہے، وہ حکومت کے کان پر اس کی جوں تک نہیں رینگتی، اور اس ملک کے اندر عملی طور پر ایک اسلامی ریاست کا یہ قانون لاگو نہیں ہو سکا۔ پہلی آیت کی تفسیر یا وضاحت کی کچھ کوشش کرتے ہیں، یہ تو ملکی اعتبار سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی میں نے، اب اس کی تفصیل تھوڑی سی وضاحت کر لیں اس آیت کے نقطہ نظر سے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلی آیت کا خطاب جو ہے وہ ایمان والوں سے ہے، اور یہ میں نے پچھلی ایک دو صورتوں میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ترتیب رکھی۔ قرآن مجید میں 89 دفعہ 89 ٹائم اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کیا، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ حکم کیا دیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت تم پیش قدمی کرو یا آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی جہاں پہ بھی تمہارے اگر دینی معاملات تو ہیں ہی ہیں، دنیاوی معاملات یا معاشرتی معاملات بھی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کا دیکھنا تم پر لازم ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ موجود ہو، قرآن اس چیز کی وضاحت پیش کر رہا ہو یا حدیث پاک میں اس چیز کے متعلق رہنمائی موجود ہو، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی یا قطعی طور پر ایمان والا ہونے کے ناطے تمہیں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی رائے قائم کرو یا اپنی مرضی سے کوئی جواز پیش کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا بنیادی مقصد وہی کہ ایک انسان متقی بن جائے، اور متقی کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں سب سے اعلیٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک برتری، فضیلت، مرتبہ اور مقام جو ہے وہ اسی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیک کام کا کرنا اور ہر برے کام سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے نہ بڑھو، یعنی جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم متوقع ہو وہاں تم خاموش ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انتظار کرو۔ یہ اس دور کے مطابق صحابہ کرام سے خطاب ہے، لیکن آج کے دور کے مطابق ہمارے سارے کے سارے ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت مخاطب ہیں کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات موجود ہوں وہاں تم اپنی مرضی یا اپنے عقل یا اپنی جواز کے بل بوتے پر فیصلے سے بچو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپناؤ۔ اور ساتھ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور ہر چیز سے باخبر یا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صرف اس بنیاد پر رد کر دے کہ جی مجھے تو قرآن و حدیث کے حکم کا نہیں پتہ، تو میں اپنی مرضی یا اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ ہم متعلقہ علماء سے اس مسئلے کو دریافت کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں۔ اور آخر میں اللہ نے اسی اشارے کی وضاحت کی کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ چکر دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کو چکر نہیں دے سکتا، یا اللہ رب العزت ہر معاملے کی طے سے واقف ہیں، لہٰذا ایمان والوں کو یہاں اپنا رد عمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس سے اگلی 4 آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتری۔ اللہ رب العزت نے معاشرتی آداب کو سکھاتے ہوئے بنیادی حق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ معاشرہ آداب کو کیسے سمجھ سکتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عزت اور مرتبہ مقام کا اندازہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اگلی 4 کی 4 آیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے ساتھ بات چیت یا آپ کے متعلق ادب و آداب کے وہ قواعد و ضوابط اور قانون اتارے جو ایمان والوں کے لیے، نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک شک کی شکل یا ایک قانون یا ایک آئین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان، اہل ایمان یا اے ایمان والو، اپنی آواز کبھی بھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر
اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز یا آداب سکھائے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرو تو تمہاری آواز کبھی بھی نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک عام مثال ہے کہ ایک جونیئر جب اپنے افسر کے سامنے بات کرے، ایک شاگرد جب اپنے استاد کے سامنے بات کرے، ایک مرید جب اپنے پیر کے سامنے بات کرے، تو وہ بات کرتے ہوئے اپنی آواز یا اپنا لہجہ اس قدر نرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی آواز کو سن کر وہ بے ادبی نہ گردانی جائے۔ تو یہ تو پھر نبیوں کے نبی، اماموں کے امام اور سید الانبیاء، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز ہے۔ تو یہ ایک بات کیسے گوارا کی جا سکتی ہے کہ جب ایک شاگرد استاد کے پاس آہستہ بات کرے، ایک پیر کے پاس مریدین کے لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ بات کریں، ایک آفس کے اندر جونیئرز کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے سینئر یا آفیسر یا سر یا باس کے سامنے آہستہ آواز میں بات کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے افسر، جو کائنات کے سب سے بڑے مقام والی شخصیت ہیں، ان کے سامنے بات کی جائے تو آواز بلند ہو جائے تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا، اور آگے کیا فرمایا کہ تم ان کو آواز دے کر ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح سے تم سلوک نہیں کر سکتے۔ یہ آیات کب اتری؟ یہ شروع کے دور میں جب کچھ بدو آتے تھے یا عرابی آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا آپ کے مقام اور مرتبے کا جن کو اندازہ نہیں تھا، تو وہ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کے باہر سے آوازیں دینا شروع کرتے تھے۔ وہ کچھ بدو یا عرابی جو ہے وہ باہر سے آ کے ایک جملہ بولتے، یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے اور ہماری بات سنیے۔ جس طرح ایک عام بندے کو گھر میں داخل ہوئے کو باہر سے کوئی بھی آواز دے کے پکار لے، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارا جائے؟ اللہ رب العزت کے ہاں یہ آواز دینا یا اس طرح سے اونچی آواز میں آپ کو پکارنا انتہائی ناگوار گزرا، اور اللہ نے اس پر حکم نازل کیا۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے مزید وضاحت کر دی اور اس کا نقصان بتایا کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے ہوئے محتاط نہیں ہوگا، جس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوگی، یا جو عام لوگوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں پکارے گا، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والو پھر اس چیز سے ڈرو کہ جس سے تمہارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لے کر اللہ کے رب العزت کے ہاں پہنچے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جانے انجانے میں اس سے ہی اگر چھوٹی سی گستاخی ہوئی، تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بات بالکل واضح فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدولت یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اللہ تمہارے منہ پر دے مارے اور غارت کر دے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے اور منزلت کو اللہ رب العزت نے واضح کیا۔ قرآن پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کی بے بہا آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فضیلت کو واضح کرتی ہیں۔ ان میں سب سے بلند پایا جو آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو اس پر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے گویا فل سٹاپ لگا دیا کہ اس سے اوپر کی بات ہے ہی نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب اللہ نے بلند کر دیا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کے ذکر کو نیچے لا سکتا ہے؟ ہمیں اس کیفیت کو سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا، تو ہم چاہیں نہ چاہیں وہ ذکر بلند ہی رہے گا۔ ہم اس ذکر کے بلند کیے ہوئے میں تعریفاً اپنا حصہ ڈالیں تو ہماری بخشش اور مغفرت کا پروانہ بن جائے گا، لیکن اگر ہم اس میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کچھ بھی کمی کی کوشش کریں گے تو اللہ کی قسم اس ذات کی فضیلت اور مرتبے اور مقام اور بلندی میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جو کوشش اس قسم کی گھٹیا کرے گا اللہ اس کو غارت کر دیں گے۔ تو اس پوری آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں نیچی رکھو اور ساتھ ہی ان کو اونچی آواز نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال اس بنیاد پر اللہ ضائع کر دے کہ تم نے نبی کی
بے ادبی کی، اور اس ہلکی سی بے ادبی کی جنبش پر بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو ہمیں دن رات اللہ سے استغفار توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ یہ حکم صرف اس دور کا نہیں تھا بلکہ آج کے دور میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو صحابہ کے لیے یہ حکم اترا، لیکن آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا تذکرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں پہ آئے، ہم بھی احتراماً اپنے آپ کو جھکا لیں۔ جس طرح ترکوں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیماً اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، جو کہ بڑا خوبصورت عمل لگتا ہے۔ اس آیت میں گویا ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے ہم اپنی زبان، اپنی آواز کو پست کر لیں، احتراماً نظروں کو جھکا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پاک بھیجیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ آیت نمبر 3 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا تقوی کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے، پچھلی آیت میں یوں لگا جیسے اللہ نے حکم دیا یا آداب بیان کیے یا سکھائے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس خوبصورت جماعت اور گروہ کی خوبصورتی اور ان کی صفت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے خوبصورت دلوں کو چن لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ گویا کہ پچھلی آیت میں جو حکم منفی انداز میں پیش کیا گیا، اسی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے اسی حکم کو صحابہ کرام کی صفت کے طور پر پیش کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس ادب اور جس احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ یعنی یہ صحابہ کا ایسا خوبصورت گروہ تھا جن کو اللہ نے پسند فرمایا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان آیات کا نزول ہوا، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑے حضرات جو تھے، اس قدر آہستہ بولتے کہ آپ سے دوبارہ طلب کرنا پڑتا کہ آپ نے کیا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کرام کے اندر جو کوٹ کے اللہ رب العزت نے احترام بھرا تھا، اس آیت میں انہی صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ان صفات کی بدولت اللہ رب العزت ان صحابہ کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام اور ان کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری کا اعلان کیا کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ تذکرہ میں نے پہلے بھی کر دیا کہ عربوں میں سے کچھ لوگ جو بدو تھے یا دیہاتی تھے، جو لوگ باہر سے آتے تھے، جن کو ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا یا خبر نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو وہ باہر سے آوازیں دیتے تھے، یا محمد اخرج علینا، اخرج علینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تشریف لے جانے کے بعد باہر سے آوازیں دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو عقل نہیں، یعنی ان کے اندر کوئی شعور یا سمجھ والی بات نہیں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کو ہم عام لوگوں کی طرح پکار سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ادب اور آداب یہ تھے جو آخری آیت میں اللہ نے واضح کیا۔ 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے، تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَبِيرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، بہرحال اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جائیں تو ایمان والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں، اور اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے یا فوری طور پر ضروری کام ہے
تو اس کا طریقہ یہ قطعی طور پر نہیں کہ وہ باہر سے دروازے کے باہر یا حجرے کے باہر کھڑا ہو کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دے، بلکہ اس کے کچھ ادب اور آداب ہیں کہ وہ دروازے پر دستک دے یا کسی بچے یا کسی ذریعے سے پیغام اندر منتقل کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طلب کرے، نہ کہ دروازے کے باہر یا حجرے کے باہر کھڑا ہو کے آوازیں دینا شروع کر دے، جس طرح کے بدو آوازیں دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ان 4 آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے متعلق بات کرنے کا سلیقہ اور آپ کی مجلس محفل اور آپ کے پاس جانے کے آداب کا تذکرہ کیا۔ سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، ادب ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہو، اور مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو موقع دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری کا، تو اس کو یہ آداب ذہن نشین کر کے جانے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس اس کی آواز پست ہو، اس کا دل احترام سے بھرا ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے افضل ہستی سمجھ کر جائے۔ ہم سب کی بلکہ ہر ایمان والے کا دل تڑپ اٹھتا ہے روزہ مبارک کے تذکرے سے۔ ہم رمضان کی اس برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے مبارک گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک آئین اور اسلامی ریاست کا بنیادی قانون ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہ بڑھو، اور اگلی 4 آیات میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے ادب و آداب کا تذکرہ کیا۔ یہ پہلی 5 آیات آج ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سے اگلی آیات معاشرتی آداب اور معاشرے کے اندر رہن سہن کے سلیقے اور بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں، اسی لیے میں نے اس صورت کا انتخاب کیا کہ یہ سورہ مبارکہ ہمارے موجودہ دور کے اعتبار سے ہم سب کا اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریاکاری، دکھلاوے، دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، قرآن کے اس پیغام کو خود بھی سمجھیے، دوسروں تک پہنچائیے، اور قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اس سے اگلی آیات کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔